بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے۔ تو نمبر 1 پر یو میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں۔ تو اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,80,340 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 3,525 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,39,667 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 3,734 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 3,19,787 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 18 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جو کہ اب تک سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اس طرح ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس موذی وائرس سے 974 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 18,906 کے قریب بھی چلی گئی، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 47,92,208 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کے گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے بری خبر، اس سال فضائی سفر بحال نہیں ہوگا۔ اس بارے میں تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی کی قومی فضائی کمپنی الامارات ایئر لائنز یعنی کہ ایمریٹس کے سربراہ ٹم کلارک نے کہا کہ اس سال کے اختتام تک انٹرنیشنل فضائی ٹریفک کی بحالی کا امکان نہیں ہے، اور ان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بیشتر ملکوں نے ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دوبارہ سخت پابندیاں نافذ کر دیں، جس کے پیش نظر انٹرنیشنل سفر محدود ہی رہے گا۔ اس بارے میں ٹم کلارک نے گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ کرونا وائرس کی نئی لہر پابندیوں سے فضائی ٹریفک کی بحالی زیادہ دیر تک کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گی، لیکن اگر انہوں نے انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کے بارے میں پہلی مرتبہ مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہری ہوابازی کے مشاورتی فریم کا زیر اہتمام ایک ورچوئل کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ٹریفک کی بحالی کے بارے میں جس امید کا اظہار کیا تھا اس میں اب اس سے زیادہ دیر لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مشکلات درپیش ہونے والی ہیں اور میری توقع کے مطابق جولائی اور اگست میں تو فضائی بحالی کا امکان نہیں، اور سال کے آخری سہ ماہی میں ایسا ممکن ہوگا۔ انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حکومتی اپنی سرحدیں کی بندش اور انٹرنیشنل ٹریول پر پابندیوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گی جب تک انہیں یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے کیوں کر نپٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایمریٹس ایئر لائن نے ایک اور ملک کے مسافروں کے لیے فلائٹس بند کر دی ہیں۔ اس بار میں ایمریٹس ایئر لائن نے ایک ملک کے لیے پروازیں بند کر دی ہیں، اور پروازوں کی یہ بندش عارضی نوعیت کے لیے ہوگی۔ اس کی تفصیلات کے مطابق ایمریٹس نے افریقی ملک نائجیریا سے دبئی کے لیے فلائٹ آپریشنز فی الحال معطل کر دیا۔ ایمریٹس کی جانب سے اپنی آفیشیلی ویب سائٹ پر یہ بتایا گیا کہ نائجیریا اور دبئی کے درمیان فروری کے مہینے میں پروازیں معطل رہیں گی، اور ایمریٹس کی ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا کہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے نائجیریا، لاگوس اور اوبجیک سے دبئی کے لیے پروازوں کا سلسلہ 28 فروری 2021 تک بند کر دیا گیا۔ اس بار انہوں نے کہا کہ اب بوجا اور لاگوس سے دبئی آنے کے منتظر مسافروں کو ان تاریخوں میں ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اپنے آفیشیلی ویب سائٹ کی مدد سے لانچ کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں
کہ اس وقت شارجہ حکومت نے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متعدد امارات میں کرونا کیسز بڑھنے کے بعد کئی اہم فیصلے لیے گئے اور اس بار میں شارجہ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز تمام پولیس اسٹیشنز میں لوگوں کے PCR ٹیسٹ کے بغیر داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ شارجہ حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی لیا جس کے تحت تمام سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق بھی 14 فروری 2021 سے ہوگا اور شارجہ ڈپارٹمنٹ آف ہیومن ریسورسز کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ فیصلہ کرونا کیسز میں اضافے کے بعد ہی لیا گیا ہے، اور تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کے نام جاری کردہ سرکولر میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور ہر سرکاری محکمہ اپنی سہولیت کے مطابق طے کرے گا کہ کتنے ملازمین کو گھروں سے کام کروانا ہے۔ تاہم جن ملازمین کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ گھروں سے کام نہیں کر سکتے، انہیں دفاتر میں ہی آ کر ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی، اور ان سرکاری محکموں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ملازمین کو کورونا سے بچاؤ کے لیے بہترین احتیاطی اقدامات بھی لازمی کریں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات کی ایک اہم ریاست شارجہ میں اسکول مکمل طور پر بند، تمام کلاسز اب آن لائن کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت امارات میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر شارجہ انتظامیہ نے اسکولوں میں کلاسز 100% آن لائن کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور اس بار میں دی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق وزارت تعلیم کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے مطابق اسکول انتظامیہ کی روایتی انداز میں تعلیم جاری نہ رکھنے اور تمام کلاسز آن لائن لینے کا حکم بھی دے دیا گیا، اور بتایا گیا کہ نئی پالیسی کا اطلاق لوکل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم شارجہ کے ساتھ مل کر ہی کیا جائے گا۔ اس بار میں وزارت تعلیم کی جانب سے جاری ٹویٹر پیغام کے مطابق یہ کہا گیا کہ شارجہ میں فاصلاتی تعلیم دینے کا فیصلہ کورونا کے خلاف حفاظتی اقدامات کے تحت ہی لیا گیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو اس حوالے سے جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی کی اتحاد ایئر ویز نے پیلٹس کیبن کوریو کو کورونا ویکسین لگوا دی۔ اس بار انہوں نے بتایا کہ ایک بیان میں اعلان کیا گیا جس میں پائلٹس اور کیبن کریو کے ساتھ پروازیں چلا رہے ہیں ان سب کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین بھی دے دی گئی ہے، اور اپنے جاری کردہ بیان میں ایئر لائنز نے کہا انہوں نے تمام ملازمین کو چائنا نیشنل فارماسیوٹیکل گروپ سائنوفارم کی تیار کردہ ویکسین بھی دے دی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین